نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین وجعل لی لسان صدق فی الآخرین وجعلنی من ورثة جنة النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب کا قصہ جو ہے وہ کل ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا، سٹارٹ کیا تھا، تھوڑا سا اس کو ہم دیکھتے ہیں دوبارہ سے۔ وذکر عبدنا ایوب، اور ذکر کیجئے ہمارے بندے ایوب کا۔ اذ نادى ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب پہنچایا ہے۔ اور کل میں نے اس چیز کی وضاحت کی تھی آپ کو کہ یہ تکلیف اور عذاب بیماری یا نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ جو وسوسے شیطان ڈالتا ہے اور انسان کو جو ہے وہ اللہ کا ناشکرا اور اللہ تعالیٰ سے مایوس کرنے کے لیے جو وہ کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے وہ جو ذہنی کوفت تھی، وہ جو پریشانی تھی اس کے لیے وہ یہ چیز جو ہے وہ اس طرح سے بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف دور کر دی۔ سورہ انبیاء میں ہم نے اس کو تھوڑا سا تفصیلاً پڑھا تھا کہ وہاں پر حضرت ایوب جو ہیں وہ اپنی بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور کیسے اپنی تکلیف کو پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف چھو گئی ہے اور آپ بہت رحم کرنے والے، سب سے زیادہ بہترین رحم کرنے والے۔ تو جب حضرت ایوب نے اپنے رب کو اس طرح پکارا کہ ان کی صفت رحمت کو جو ہے وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہیں ان کی دعا قبول کی اور فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، تو ہم نے اس کی تکلیف کو دور کر دیا اور اس کے اہل و عیال جو ہیں وہ عطا کیے۔ یہاں پر اس واقعے کا تھوڑا سا اور حصہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اُرْقُدْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ۔ حضرت ایوب جس جگہ موجود تھے، حضرت ایوب کے بارے میں مختلف اسرائیلی روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قریباً 18 برس بیمار ہے اور تمام جائیداد اور چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جانے کے بعد، مال اسباب اولاد ختم ہو جانے کے بعد ان کو ایسی سکن ڈیزیز لاحق ہو گئی کہ انہیں شہر سے باہر جو ہے وہ نکال دیا گیا تھا، اور یہ وہاں پر تنہا تھے۔ اور اس وقت جو ہے ان کی بیوی جو تھی وہ صرف ان کی خدمت کیا کرتی تھی، وہ شہر جاتی تھی اور پھر واپس وہاں پر جو بھی وہ رزق روزی کمانے کے لیے ایفرٹ کر سکتی تھیں وہ کرتی تھیں، اور پھر واپس ان کے پاس آ کر ان کی تیمارداری کرتی تھیں۔ وہاں پر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ارقص برجلک، آپ اپنا پاؤں ماریے، ھذا مغتسل بارد وشراب، کہ یہ پینے کا پانی ہے اور ٹھنڈا، نہانے کے لیے پانی ہے اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے۔ بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ایوب نہا رہے تھے تو جو آسمان سے سونے کے پتنگے یا ٹڈیاں جو ہیں وہ برسنے لگیں، تو آپ جلدی جلدی انہیں بھی اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب، کیا میں نے تمہیں غنی اور بے پرواہ نہیں کر رکھا؟ یعنی تمہیں، اور جیسے پیچھے پڑھا اور آگے بھی وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تمام جو ہے وہ ان کی اولاد سے زیادہ ان کو بڑھ کر، مال اور اولاد جو پہلے موجود تھا اس سے زیادہ بڑھ کر ان کو عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کیا میں نے تمہیں غنی نہیں کر رکھا؟ تو اور میں اس پر حضرت ایوب نے کہا کہ ہاں ایسا، بے شک آپ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے۔
میں سب سے غنی اور بے نیاز ہوں، لیکن میں آپ کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہوں بلکہ اس کا تو پورا محتاج ہوں۔ تو یہاں ہمیں ایک بات، جیسے ہم کل بات کر رہے تھے، اس حدیث سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جیسے حضرت سلیمان کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے مال کی بات، تو یہاں بھی ہمیں اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آپ کو خیر دے رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ آپ کو حلال ذرائع سے بہترین مال دے رہے ہیں، تو اس مال کو لے لینا جو ہے یہ اللہ کی اس مال کو لے لینا جو ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی ناپسندیدہ بات ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس مال کو نہ لیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اس کو لے لیں مال کو، اور پھر اس کو اللہ کے قرب کے لیے استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیتا ہے تو وہ الحمدللہ کہہ کر ان نعمتوں کو لے لینا جو ہے یہ کوئی دینداری کے خلاف نہیں ہے۔ عام طور پر جب ہم دین کے راستے پر آنا چاہتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین جو ہے وہ دنیا چھوڑ دینے کا نام ہے، تو زہد جو ہے، جو راہبانیت ہے، وہ اسلام میں نہیں ہے۔ آپ اپنی ضرورت کا مال حلال اور جائز طریقے سے کما کر اس زائد ضرورت کو اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ بہت زیادہ نیکیاں بھی کما سکتے ہیں۔ جیسے کل بھی میں نے ذکر کیا کہ ایسا مومن جس کے پاس مال ہے اور وہ دونوں ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اس مومن سے بہرحال زیادہ اجر کما رہا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح سے بیماری سے پاک کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے عطا کیے ان کو ان کے گھر والے اور انہی کی مانند، اور رحمتم منا، بطور رحمت ہماری طرف سے، وذکر لأولی الالباب، اور اس میں ایک نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ اب عقل والوں کے لیے اس میں کیا نصیحت ہے؟ ایک تو اس میں صبر ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب نعمتیں دی تھی تب بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور لوگوں کو اس کی تلقین کرتے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان سے نعمتیں واپس لے لی، اور واپس بھی کس طرح سے لی کہ شدت کے ساتھ، اور ان کو جسمانی طور پر گریجولی جیسے جیسے ان کی چیزیں ختم ہوتی گئیں، ان کی نعمتیں جو ہیں واپس اللہ تعالیٰ لیتے رہے، ویسے ویسے ان کے صبر اور ان کے شکر میں اضافہ ہوا۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو میں مصروف تھا، اب میں چونکہ مال اور جائیداد اور کھیتی باڑی کچھ بھی نہیں رہا ہے، یہ مفہوم ہے، ٹھیک ہے، ایگزیکٹ الفاظ نہیں، تو اب میں آپ کی عبادت کے لیے فارغ ہو گیا ہوں۔ یعنی پہلے تو انسان کو اپنے کاروبار کی لک آفٹر کرنے کے لیے اس کو مشقت کرنی پڑتی ہے، بچوں کی تربیت کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، تو وہ عبادت میں اتنا وقت نہیں دے سکتا، تو وہ کہتے ہیں کہ اب تو میں فارغ ہو گیا ہوں، میں اور زیادہ عبادت کروں گا۔ تو ذکر لأولی الالباب اس میں کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ جس بھی حال میں ہو، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جس سچویشن میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو رکھیں تو اس میں صابر اور شاکر رہے۔ شکر جو ہے نا، جب ہمیں نعمت ملتی ہے اس وقت تو ہم شکر کرتے ہیں اور عام طور پر کر ہی لیتے ہیں، لیکن جب نعمت نہ رہے اور اس وقت الحمدللہ علی کل حال کہنا، یہ عظیمت کا درجہ ہے، یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ تو نصیحت ہے عقل والوں کے لیے کہ وہ کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، کس طرح سے وہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے دیے گئے جس طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا رکھتا ہے تو وہ اس پہ کیسا رسپانس کرتا ہے۔ اچھے حالات میں کہیں اللہ کو بھول کر سرکش تو نہیں بن جاتا، یا برے حالات میں وہ بالکل اللہ سے مایوس تو نہیں ہو جاتا۔ تقدیر کی بھلائی اور برائی جو ہے اس میں وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ راضی رہتا ہے، اور کس طرح جو اس کو اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے، صبر، شکر، توکل، ٹھیک ہے، اور تکبر سے بچنا اور مایوسی سے بچنا، یہ 5 پوائنٹ آپ کو حضرت ایوب کی اس واقعے سے جو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ آپ کو ملتا ہے۔ اچھا، توکل یہاں آپ کو کہاں مل رہا ہے؟
جی بتائیے. بالکل. اب آپ دیکھیے کہ اس قدر سنگین حالات میں بھی وہ اللہ ہی پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ اچھا اب تو بہت دعائیں کر لیں اور اب تو میں اتنی مصیبت میں، اب مجھے کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہیے، اب مجھے کہیں اور کسی اور درگاہ پہ کسی اور جگہ جو ہے وہ سر جھکانا چاہیے. بلکہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے اور انہیں اللہ پر بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سچویشن سے نکال لیں گے. بعض اوقات پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جب ہم صبر کی کیفیت میں ہوتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ بس اب اس میں سچویشن میں ٹھیک ہے، ہم یہاں صبر سے بیٹھے ہیں، اب بس ٹھیک ہے، اٹس اوکے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سچویشن میں ہوتے ہوئے، جب آپ صبر کر رہے ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے شکوہ نہیں کیا جس بھی سچویشن میں آپ ہیں، آپ اس میں پینک نہیں ہوئے، آپ نے جزا فضا نہیں کی، رونا دھونا نہیں مچایا اور آپ صبر کر کے بیٹھے. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس چیز کے لیے دعا گو رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سے نکال لے. یعنی صرف صبر یہ نہیں ہے کہ آپ اس سچویشن پر راضی ہو کے بیٹھ جائیں، بلکہ پارٹ آف صبر یہ ہے کہ آپ اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمیں اس میں سے نکال لیں، اور اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھیں. حضرت یعقوب سورہ یوسف میں آپ کو یاد ہے کہ کس قدر وہ دکھی تھے اپنے بیٹے کے لیے کہ اتنا روتے ہوئے کہ ان کی بینائی جو ہے وہ چلی گئی، لیکن سٹل انہیں اللہ پر بھروسہ تھا. وہ کہتے ہیں میں اللہ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں. کیا بھروسہ تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو ضرور واپس لے کر آئے. توکل اور دعائیں اور رحمت، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا، یہ ایک مومن کا رویہ ہوتا ہے. اور یہی یہاں پر نصیحت ہے عقل والوں کے لیے. عقل والے کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ صرف ایک نصیحت کیوں نہیں کہا؟ یا متقین کے لیے نصیحت کیوں نہیں کہا؟ یہاں لِأُولِي الْأَلْبَابِ کیوں آیا؟ تو اس لیے کہ جو دیکھنے والی آنکھ رکھتے ہیں، جو اللہ کی چیزوں کو، یا یہ سارا جو اس میں آ رہا ہے توکل اور صبر بتایا جا رہا ہے، وہ اس کو سمجھنے والے ہیں، تو ان کو عقل والے کہا گیا ہے. ایگزیکٹلی. عقل والا کون ہے؟ جو سمجھتا ہے، جو سچویشنز کو سمجھتا ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا اختیار تو کسی چیز پر بھی نہیں، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ جس سچویشن میں اللہ تعالیٰ مجھے رکھ رہے ہیں وہ کوئی مجھے ٹارچر کرنے کے لیے نہیں رکھ رہے، وہ کوئی اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف میں مبتلا کر کے کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کوئی خوشی نہیں ہو رہی، بلکہ یہ میرے لیے ہی بہتر ہے. اور پھر وہ اس میں سے اپنے لیے بہتری کے راستے چنتے ہیں، بہتری کے راستے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بیوقوف کون ہے؟ بیوقوف وہ ہے جو دنیا کے معاملات میں سمجھتا ہے کہ یہ جو مطلب جو کچھ بھی ہے یہ دنیا ہی ہے، تو وہ دنیا کی خوشیوں کو ہمیشہ کی خوشیاں سمجھ لیتا ہے، دنیا کی اچیومنٹس کو ہمیشہ کی اچیومنٹ سمجھتا ہے، اور دنیا کے دکھ درد کے اندر وہ پھر چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے، اور اس دکھ درد جو ہے اس پر صبر کر کے یا اس میں سے اچھے سے گو تھرو کر کے مجھے کوئی اجر ملنے والا، چونکہ اس کا کانسیپٹ ہی وہ نہیں ہے، تو پھر وہ اس دکھ درد میں مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے، اور مایوسی میں پھر وہ اللہ سے اپنے رب سے اور دور ہو جاتا ہے. تو عقل والا کون ہے؟ جو آخرت کے اوپر نظر رکھتا ہے. جب آخرت کے اوپر نظر رکھتا ہے تو پھر اس کو دنیا کی ساری سچویشنز جو ہیں وہ سمجھ آنی شروع ہوتی ہیں، اس کو اپنی حیثیت کا ادراک ہوتا ہے، اس کو اپنی اختیار اور اپنے اقتدار کا، اپنی کوششوں کا ادراک ہوتا ہے کہ وہ کہاں تک مکلف ہے، کہاں تک وہ ایفرٹ کر سکتا ہے، اور کتنا اس کو اپنے رب کے اوپر توکل کرنا ہے، اور توکل کا معنی کیا ہے. یہ ساری چیزیں اس کو سمجھ آتی ہیں. ٹھیک ہے جی. ام عاطف آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ایسے یاد لگ گیا آج گھر میں بہت. جی نعیمہ. میم یہ بھی صحیح بات ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے زخموں پر کیڑوں کو خود اٹھا اٹھا کر رکھتے تھے. نہیں، اصل میں اسرائیلی روایات ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کی اتنی وہ حیثیت نہیں ہے،
دوسرا یہ کہ اسلام میں آپ کو اس طرح کی چیز کا مکلف نہیں کیا، بلکہ دین اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے. وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں. یہ جو کانسیپٹ ہے نا، یہ کرسچینٹی کا ہے کہ آپ اپنے زخم کو جو ہے وہ خراب ہونے دیں گے تو وہ آپ کو زیادہ اجر ملے گا جتنا آپ اس پہ صبر کریں گے. اسلام اس طرح کے صبر کا کانسیپٹ نہیں دیتا آپ کو. اسلام آپ کو توکل علی اللہ کا کانسیپٹ دیتا ہے. یہی ابھی میں کہہ رہی ہوں نا کہ جس سچویشن میں آپ ہیں وہ کتنی ہی جو ہے وہ تکلیف دہ ہے، کتنی ہی پریشان کن ہے، تو آپ اس میں اللہ سے راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہ بس ٹھیک ہے میں اسی سچویشن میں رہوں، یہ مجھ سے ورس ہو جائے، یہ اور بری ہو جائے تو شاید مجھے اور زیادہ اجر ملے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں سے نکلنے کی ایفرٹ کریں اور اس ایفرٹ میں آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں. وہ جیسے ایک شخص بیمار تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. تو آپ سے نے کہا کہ تم نے کوئی دعا کی ہے ایسی، کیا کیا تم نے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو مجھے میرے گناہوں کی سزا آخرت میں دینی ہے نا مجھے دنیا میں ہی دے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کہا؟ تمہیں تو اللہ تعالیٰ کے سے بخشش مانگ لینی چاہیے تھی، اس کے رحمت کے طلبگار ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تو اسلام یہ چیز نہیں پسند کرتا کہ آپ جان بوجھ کے اپنی تکلیف کو بڑھائیں، اس میں کوئی اجر نہیں ہے. والی بات نا ایسی مشہور ہوئی بھی ہے نا، میں نے اسی لیے پوچھا کہ یہ ہے بھی اس میں حقیقت یا نہیں. نہیں، یہ اصل میں تفاسیر کے اندر نا بہت ساری اسرائیلی چونکہ جو ہمیں ویسے نہیں ملتا تو خاص طور پر انبیاء کی زندگیوں کے واقعات اور پچھلی قوموں کا ذکر جو ہے اس میں پھر اسرائیلیات سے بہت سارا کچھ جو ہے مفسرین جو ہیں وہ لیتے ہیں. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْصًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور لے لیں اپنے ہاتھ سے تنکوں کا ایک مٹھا، پھر ماریں ساتھ اس کے اور نہ آپ قسم کو توڑیے. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اور بے شک ہم نے پایا ان کو یعنی حضرت ایوب کو صبر کرنے والا. نعم العبد، کتنے اچھے بندے ہیں. اِنَّهُ اواب، اور وہ بہت ہی رجوع کرنے والے تھے. یہ قصہ کیا ہے؟ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت ایوب کی، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ان کی بیوی صرف رہ گئی تھیں جو ان کو لک آفٹر کرتی تھیں اور وہ ان کے لیے جو کھانے پانی کا انتظام کرنے کے لیے مشقت کرتی تھیں. تو انہوں نے غالباً کوئی شکوہ کیا اللہ سے اس سچویشن کے اوپر، تھک گئی ظاہر آبویسلی، یا کوئی اور بات ہوئی وٹ ایور. تو حضرت ایوب نے قسم کھا لی کہ انہیں 100 کوڑے ماریں گے. تو اس پر اب وہ جب تندرست ہو گئے تو انہیں اب اپنی قسم پوری کرنے کا خیال آیا. تو یہ ایک بہت تکلیف دہ بات تھی کہ وہ ایک اتنی چھوٹی سی بات، مطلب ایک ایسی بات پر جو کسی نے ایسے ہی جذبات میں کہہ دی، اتنی بڑی سزا کسی کو دیں یا پھر جو بھی اس کے پیچھے لاجک ہو. تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک راستہ نکالا، اور وہ یہ کہ وہ 100 تنکوں کا ایک جھاڑو بنا لیں، یعنی ایک کٹھا 100 تنکوں کو پکڑ لیں اور ایک ہی دفعہ جو ہے وہ مار لیں اور اپنی قسم کو پورا کر لیں، قسم کو توڑیں نہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سمجھ آتی ہیں. ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پر تقوی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کے صدق کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں. ایوب علیہ السلام اتنی بڑی بری سچویشن میں ایک متقی کی حیثیت سے پاس ہو کر باہر آئے ہیں. اب وہ اس سچویشن میں، اس بیماری، اس تکلیف کی سچویشن میں قسم کھا بیٹھے. اب وہ اس قسم کو پورا اس طرح نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ اس میں ان کی ہارٹ فیلنگز جو ہیں وہ انوالو ہیں. تو انہیں ایک راستہ ایسا چاہیے تھا جو ان کی قسم کا کبھی پورا ہو جاتا، قسم بھی پوری ہو جائے اور وہ اس شخص کو یا جس کے بارے میں بھی انہوں نے وہ قسم کھائی وہ اس کو تکلیف بھی نہ دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کا کے لیے راستہ نکال دیا. اور راستہ کیا نکالا کہ آپ اس طرح سے کریں کہ 100 دن کے لیں اور اکٹھے جو ہے وہ ان کو ایک ہی ضرب مار دیں تو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی. اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ نکال دیتے ہیں. وہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرتے، ایسا بھروسہ رکھتے کہ اگر وہ اللہ کے بہاف پر قسم کھا لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دیتے.
تو جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتے. یجعل لہ مخرجا. کیسے نکلے گا، کہاں سے نکلے گا؟ ہماری عقل کے گھوڑے دوڑتے رہیں گے، تھک جائیں گے، لیکن شاید ہمیں بظاہر کچھ نظر نہ آئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نکالنا ہوگا راستہ تو وہ آپ کے سامنے نکال دیں. وہ آپ کو اس بند گلی سے راستہ دکھا دیں گے کہ نہیں یہ راستہ تھا نہیں، تمہیں اس طرف جانا. وہ ایسے ایسے اسباب آپ کے لیے پیدا کر دیں گے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ کہاں سے پورا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات ہمیں یہاں سمجھ آئی. دوسری چیز جو یہاں پر سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف حضرت ایوب کے لیے، یعنی یہ جو کوڑے لگانا اور کوڑے لگانے میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا ہے یہ صرف حضرت ایوب کے لیے خاص تھا. لیکن بعض روایات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حد جاری کرنے کے معاملے میں اسی آیت کے مطابق عمل کیا. ایک مرتبہ ایک شخص تھا جس نے زنا کیا، تو وہ بہت ہی بیمار اور ضعیف تھا کہ اگر اس کو 100 کوڑے مارے جاتے، آپ کو پتہ ہے غیر شادی شدہ زانی کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے مارنا. تو اگر اس کو 100 کوڑے مارے جاتے تو وہ مر جاتا، تو اس کی سزا موت تو نہیں تھی. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کے مطابق ان کے ساتھ اس شخص کے ساتھ معاملہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کا ایک ٹہنا لو جس میں 100 شاخیں ہوں اور بیک وقت اس شخص کو مارو. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ چیز رکھی جائے گی صاحب کہ جو جب اس کو مارا جائے تو ساری جو چوٹ ہے وہ اس کو، مطلب سارے تنکوں کی یا ساری جتنی بھی وہ شاخیں ہیں اس کی چوٹ اس شخص کو لگے، تاکہ یہ جو ہے وہ جو اس کا کفارہ ہے یا حد جو ہے وہ پوری ہو سکے. بہرحال یہ ایک فقہی معاملہ تھا، برسبیل تذکرہ آیا تو میں نے آپ سے عرض کر دیا. دوسری چیز جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایک ایسی بات کی قسم کھا لیتا ہے جو اس کو بعد میں نامناسب معلوم ہوتی ہے، تو پھر اس کا کفارہ کیا ہوگا. تو ایک روایت میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نامناسب کام کی بجائے آدمی وہ کام کرے جو اچھا ہو اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے. یعنی وہ نامناسب قسم پوری نہیں کرنی، بلکہ کیا کرنا ہے، جو اس سے بہتر کام ہے وہ کرے اور قسم کا کفارہ ادا کر دیں. ٹھیک ہے، اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ اس آیت کو ہیلہ شرعی کی بنیاد قرار دیتے ہیں. اب یہ ایک ہیلہ تھا نا کہ ویسے تو 100 کوڑے مارنے تھے، لیکن ہیلہ یہ کیا گیا کہ 100 تنکوں کا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 100 تنکوں کا ایک جھاڑو بنا اور ایک ہی ضرب لگا دو تو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. تو یہ ایک ہیلہ ہے. ٹھیک ہے، تو بعض لوگ اس کو ہیلہ شرعی کی دلیل بنا کر اس میں ایسے کام کرتے ہیں جو کہ اصل میں جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کو دلیل لیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس مال ہے اور وہ سال پورا ہونے سے پہلے وہ مال جو ہے وہ کسی کو دے دیتا. ٹھیک ہے، ابھی اس نے ایک ہیلا کیا. زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ جب پورا سال اس مال کے اوپر گزر جائے. اب اس نے کیا کیا کہ اس نے سوچا کہ میں اس مال کو جو ہے وہ کسی اور کو دے دیتا ہوں تو سال پورا میرے پاس نہیں رہے گا تو مجھے زکوٰۃ نہیں دینے پڑے گی. قانوناً جو قاضی ہے یا حاکم ہے وہ تو اس پر اس سے زکوٰۃ نہیں لے سکتا کیونکہ مال اس کے پاس اب نہیں ہے. لیکن بہرحال انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ دھوکہ کس کو دے رہا ہے، حاکم یا قاضی کو تو نہیں دے رہا، وہ تو اپنے تئیں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ہیلا شرعی نہیں ہے بلکہ یہ گناہ در گناہ ہے، جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر گناہ کرنا. اسی طرح لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایک اور ہیلا کرتے ہیں، وہ اپنے چھوٹے بچوں کے نام کر دیتے ہیں اپنا سونا. یعنی اگر ایک کسی عورت کے پاس جو ہے وہ 7.5 تولے سے زیادہ سونا ہے تو وہ کیا کرے گی کہ 6 تولے اپنے پاس رکھ کے باقی کا اپنے بچوں کے نام کر دے گی. حالانکہ اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ بچہ اگر اس سونے کو بیچنا چاہے، پھینکنا چاہے، یعنی وہ اون نہیں کرتا بچہ، وہ محض صرف زکوٰۃ سے بچنے کے لیے وہ اس کے نام کر دیتا.
بعد میں وہ واپس لے لیتے ہیں، یا جو بعد میں اس کے اندر وہ رد و بدل کر دیتے ہیں. تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ ہیلے درست نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ ہے. ہیلہ شرعی کہاں جائز ہوگا؟ جہاں انسان کسی اپنی ذات سے یا کسی دوسرے شخص سے ظلم اور گناہ اور برائی کو دور کرنا چاہے. جیسے یہاں پر وہ ایک ایسی قسم کھا بیٹھے تھے جس کو وہ مارنے کی قسم کھائی ہوئی تھی، وہ اس کے لیے نامناسب تھی، وہ اس کا حقدار نہیں تھا اس سزا کا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ نکال دی. یہ جو ایک ہیلا ہے نا، اس کے لیے لوگ جن فقہا نے کتابوں میں اس کو درج کیا ہے، تو وہ انہوں نے اس لیے درج نہیں کیا کہ لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے ہیلے اختیار کر کے اپنے فرائض سے یا شریعت کے احکامات سے جان چھڑائیں. انہوں نے تو صرف اس کو فقہ کی بنیاد پر اس لیے درج کیا اس طرح کے ہیلوں کو کہ اس طرح اگر کوئی شخص کرتا ہے تو قانوناً وہ جو ہے وہ پکڑ میں نہیں آ سکتا. قاضی یا حاکم اس کے اوپر حد جاری نہیں کر سکتا یا اس کو سزا نہیں دے سکتا. وہ انہوں نے تو اس بنیاد پر بنایا، لیکن لوگوں نے اس کو ایک اپنے لیے دلیل لے لیا کہ نہیں، ہم شاید اس طرح سے کر کے اس سے بچ سکتے. پوائنٹ کلیئر ہوا؟ یہ کچھ مشکل تو نہیں ہو گئی بات؟ یہ اصل میں کچھ فقہی چیزیں ہوتی ہیں. میں عام طور پر فقہ کو نہیں چھیڑتی اپنے لیسنز میں، لیکن کچھ عام روٹین میں ہونے والے معاملات ہوتے ہیں تو پھر میں چاہتی ہوں کہ وہ ہم اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں. تو یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ شرعی ہیلا کیا چیز ہوتی ہے اور یہ کب جائز ہے اور کب جائز نہیں ہے. چلیں جی. اور یہاں پر حضرت ایوب کی جو صفت بتائی گئی ہے وہ پیچھے بھی ہم نے ابھی ان کے واقعے سے بھی جو ہے وہ خود بھی سمجھی ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ خاص طور پر ان کے صبر کی اور ان کے رجوع اللہ کی صفت کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم، اور ذکر کریں ہمارے بندوں ابراہیم کا، وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِ وَالْأَبْصَارِ، جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے. اور یہاں پر ہاتھوں والے اور آنکھوں والے سے مراد یہ ہے کہ وہ قوت اور قدرت رکھنے والے تھے. اور انبیاء کو جو صاحب قوت اور قدرت رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نہایت ہی باعمل لوگ تھے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ نہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب میں سے کسی کے پاس بھی کوئی سلطنت یا کوئی اقتدار نہیں تھا. تو یہاں ان کو ذوالقوت کہنے کا مقصد کیا ہے، یا اولی الایدی کہنے کا مقصد کیا ہے، کہ وہ اللہ تعالی کی اطاعت کرنے میں اور گناہوں سے بچنے میں زبردست طاقت اور قوت رکھتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کی ہم بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ حضرت یعقوب کی زندگی میں بھی اور حضرت ابراہیم کی زندگی میں بھی، جو بھی ہم سیرت ان کی پڑھتے ہیں، ان میں ہمیں ملتی ہیں. اور والابصار، آنکھوں والے سے مراد کیا ہے؟ تو اس نگاہ سے مراد جو ہے وہ بینائی نہیں بلکہ دل کی بصیرت ہے. اور وہ حق ہے جو حقیقت شناس لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں. یعنی دنیا میں وہ اندھوں کی طرح نہیں رہتے، بلکہ ان کی دل کی آنکھیں جو ہیں وہ روشن ہوتی ہیں، اور وہ ہر معاملے میں، چاہے وہ ان کے اوپر اپنے آنے والی کوئی سچویشن ہو، چاہے ان کے ارد گرد کے جو ہے وہ حال احوال ہوں، واقعات ہوں، یا کائنات کے اندر ہونے والی تبدیلیاں، یا کائنات کا نظم و نسق، کوئی بھی چیز، وہ ہر چیز کے اوپر تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، دل کی آنکھ سے اس کو آبزرو کرتے ہیں. تو یہاں پر لوگوں کے اندر جو صفات ہونی چاہیے، جو انبیاء کے اندر صفات تھی، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ہائی لائٹ کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں اپنے اندر کیا چیز ڈیولپ کرنی ہے؟ ہمیں اپنے دل کی آنکھوں کو کھول کے رکھنا ہے. دنیا میں اندھوں کی طرح نہیں رہنا. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کے اپنے اوپر کوئی سچویشن آئے تو وہ کچھ سیکھے، بلکہ ارد گرد کے حالات اور واقعات بھی آپ کو بہت کچھ سکھاتے ہیں، اپنے رب کا تعارف کراتے ہیں، اپنے رب کی صفات آپ کو دکھاتے ہیں. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھے رہیں گے. سردیوں میں گرم چائے کا کپ، گرم لحاف، ہیٹر میں بیٹھ کر آرام سے ٹی وی دیکھتے رہیں گے، تب پتہ چلے گا آپ کو. یا آپ گرمیوں میں اے سی میں بیٹھے رہیں گے آل دا ٹائم اور آپ اپنے مشروبات انجوائے کرتے رہیں گے، یا اپنے کمفرٹ زون میں رہیں گے، تب پتہ چلے گا آپ کو. یا وہ کب پتہ چلے گا؟
جب آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں گے، جب آپ ایفرٹ کریں گے، تب آپ کی دل کی آنکھ کھلے گی، تب آپ غور و فکر کر سکیں گے، جب آپ کا واسطہ حالات اور واقعات سے پڑے گا، جب آپ اپنے کمرے سے یا اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے تو آپ کو تنگ گلیاں نظر نہیں آئیں گی، آپ کو بھوک اور افلاس نظر نہیں آئیں گے، آپ کو پانی کی کمی کا پتہ نہیں چلے گا، آپ کو بیماری کا نہیں پتہ چلے گا جب تک آپ ہاسپٹل وزٹ نہیں کریں گے، آپ کو نہیں پتہ لگے گا کہ لوگ کیسے کیسے کرب میں مبتلا ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے کیسے محفوظ کر رکھا ہے۔ اور جب ہماری اندر کی آنکھ کھل جاتی ہے، جب ہم اندر کی آنکھ سے دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایک سیلف موٹیویشن ملتی ہے جو ہمیں اولل الایدی بھی بنا دیتی ہے، یعنی پھر وہ سیلف موٹیویشن جو ہے وہ ہمیں برائیوں سے رکنے اور نیکیوں کے کرنے کی قوت فراہم کرتی ہے۔ ادروائز اگر آپ صرف ایک محدود دائرہ کار میں زندگی گزارتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے چھوٹے چھوٹے غم، چھوٹی چھوٹی سی تکلیفیں بہت بڑی بڑی نظر آنے لگتی ہیں اور آپ اسی اپنے غم اور ہم میں مبتلا رہتے ہیں، آپ کو اپنی چھوٹی چھوٹی کمیاں بہت پہاڑ نظر آتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ سب سے زیادہ مظلوم ہیں، تو پھر نیکی کی طرف رجحان آٹومیٹکلی کم ہو جاتے ہیں کیونکہ شکوے جو پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، انسان سیلف پٹی کا شکار جو ہو جاتا ہے، تو جب ہم سیلف پٹی کا شکار ہوتے تو پھر ہم شکر بھی کم کرتے ہیں، صبر بھی کم کرتے ہیں، نیکی بھی کم کرتے ہیں اور ہمارا میلان جو ہے وہ نافرمانی کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک البتہ چنے ہوئے میں سے تھے اور جو نیک تھے۔ خیر سے اخیار ہے، بہت زیادہ خیر کرنے والے، اور چنے ہوئے کیوں تھے وہ ہم پیچھے بھی حضرت ابراہیم کی سیرت میں بار بار پڑھ کے آئے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اسلم تو وہ فوراً ہی مان گئے، انہوں نے کوئی چون چرانے کی، کوئی انہوں نے نہیں کہا کہ اچھا پھر میرے مال کا کیا ہوگا اور پھر میرے گھر کا کیا ہوگا اور پھر یہ کیا ہوگا اور وہ کیا ہوگا، جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم سامنے آ گیا وہاں انہوں نے سرنڈر کر دیا۔ آج اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تو نہیں آزماتے، آج ہم پر اتنی اس طرح کی آزمائشیں تو نہیں آتی جس طرح کی انبیاء کرام پر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں اور پھر ان احکامات کو لینے میں ہم کتنا جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط رکھتے ہیں، کتنا ہم اس میں حیل و حجت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کتنا ہم اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، یہ ہماری صفات ہیں جس سے پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آزما کر اس چیز کا ہمیں ادراک کراتے کہ ہم کتنا کام کرنے کے قابل ہیں، ہم کتنے بڑے درجات کے قابل ہیں، ہم کس درجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ ورنہ آپ گھر میں بیٹھے تو بہت کچھ سوچتے رہتے ہیں نا، اچھا میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، اور خیالی پلاؤ ہم پکاتے رہتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم شاید یہ سب کر سکتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سچویشن میں ڈالتے ہیں اور ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا کوئی کونی حکم آ جاتا ہے۔ کونی حکم سے مراد کیا ہے کہ کوئی آزمائش آ جاتی ہے، ہم پہ کوئی کمی ہو جاتی ہے، کوئی بیماری آزاری آ جاتی ہے اور فوراً پتہ لگ جاتا ہے، ہم ریئلائز کر پاتے ہیں ہمارا تو اتنا کیلیبر ہی نہیں تھا جتنی بڑی ہماری سوچ تھی، اور اس اجر کے پانے کے لیے ابھی ہمیں اور سٹرگل کرنی ہے، ابھی ہمیں اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسْعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور ذکر کیجئے اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کا، اور یہ سب جو ہیں یہ نیک لوگوں میں سے تھے، نیکوکار تھے۔ ذوالکفل کون ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ ہم پہلے بھی پیچھے پڑھ کے آئے ہیں سورہ انبیاء میں تفصیل سے، یہاں حضرت یسع کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ان کا ذکر جو ہے قرآن میں دو جگہ آیا، سورہ انبیاء نہیں سورہ انعام میں، ٹھیک ہے، تو ایک سورہ انعام آیت نمبر 86 میں ان کا ذکر آیا ہے اور دوسرا اس جگہ پر آیا ہے۔ دونوں مقامات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی تفصیل بیان نہیں کی ہے اور صرف انبیاء کرام کا جو ایک سلسلہ ناموں کا لیا اس میں ان کا ذکر آیا ہے۔
حضرت یسع جو تھے یہ بنی اسرائیل کے اکابر انبیاء میں سے تھے، یعنی ان کے بڑے بڑے انبیاء میں سے تھے، اور یہ دریائے اردن کے کنارے ایک مقام جو ہے جس کا نام جو ہے وہ ابھی محولہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ یہودی اور عیسائی دونوں جو ہیں ان کو الیشع کے نام سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے، الیشع، عین آتا ہے این پہ لیکن شین آتا ہے، یہاں پر یسعا ہے، ٹھیک ہے، یسع، اور وہاں پر شین آتا ہے سین کی جگہ پر۔ تو وہ شاید لینگویج، عبرانی لینگویج کی وجہ سے بہت سارے انبیاء کے نام جو ہیں وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ وہ پروناؤنس کرتے ہیں۔ اور حضرت الیاس کے بعد یہ جو ہیں ان کو نبوت ملی تھی، اور حضرت الیاس جو تھے ان کے ساتھ جو ہے ان کے ذمہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تربیت کا ذمہ ان کو دیا تھا، تو پھر اللہ نے ان کو نبوت دی۔ اور حضرت ذوالکفل جو ہیں ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ سورہ انبیاء میں جو ہے وہ ہم نے پڑھا، اور یہاں پر بھی ہم اس کو مختصراً ان کا ذکر ہے، سورہ انبیاء میں ہم نے تھوڑی سی ان کے بارے میں تفصیل پڑھی۔ ھذا ذکر، یہ ذکر ہے، یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ انبیاء کے یہ سارے ذکر اور ان کی صفات بیان کرنے کے بعد یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی جو ہیں وہ دوبارہ سے سلسلہ کلام جو ہے وہ قرآن کی طرف لے کر آئے ہیں کہ یہ ایک ذکر ہے، یہ قرآن جو ہے یہ ایک نصیحت ہے، اور اس کے اندر ان انبیاء کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور جو ان کے راستے پر چلے گا وہ کون ہوگا؟ وہ متقین میں شمار ہوگا۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک متقین کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ کون سا ٹھکانہ ہے؟ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ایسے باغات جو ہمیشگی کے، ایسے باغات جو ان کے لیے ان کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوں گے۔ دروازے کھلے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی مختلف قرآن کی آیات اور مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جنت کے اندر جب یہ متقین جو ہیں، جو یہ صفات رکھتے ہیں، یہ بے روک ٹوک گھومے پھریں گے، یعنی کہیں بھی انہیں کوئی بھی دروازہ بند نہیں ملے گا۔ دوسرا یہ کہ انہیں جو ہے وہ جنت میں داخل ہونے کے لیے کسی دروازے کو کھولنا نہیں پڑے گا، ان کے دروازے خود بخود جنت کے کھل جائیں گے۔ جیسے ایک اور جگہ پر قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ سورہ زمر کی آیت ہے کہ جب یہ وہاں جائیں گے، پہنچیں گے جنت کے سامنے، فتحت ابوابها تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، یعنی خود بخود ان کے دروازے، جنت کے دروازے ان کے لیے فرشتے جو ہیں وہ کھولتے چلے جائیں گے۔ ایک پروٹوکول شو کر رہا ہے بیسیکلی، یہ جو آیت ہے یہ جنتیوں کا پروٹوکول شو کر رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر جن کو پروٹوکول دینا ہوتا ہے، جب کوئی گیسٹ آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ آگے بڑھ کے ان کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ اللہ کے مہمان ہیں، جو جنتی ہیں ان کی مہمانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے، تو ان کو دروازہ تک کو کھولنے کی زحمت نہیں کرنی پڑے گی، نہ صرف یہ کہ انٹرنس کے لیے، بلکہ جب یہ داخل ہو جائیں گے جنت میں تو وہاں پہ بھی ان کو دروازے کھلے ملیں گے۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، تکیے لگائے ہوں گے ان میں، وہ طلب کریں گے ان میں پھل بہت سے اور بہت سے مشروبات۔ وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس ہوں گی نگاہیں نیچے رکھنے والیاں ہم عمر۔ تو یہ ہم عمر سے مراد یہاں پر خواتین کے آپس میں ہم عمر ہونے کی بھی بات ہو سکتی ہے، اور اپنے شوہروں کے لیے ہم عمر ہونے کی بھی بات ہو سکتی ہے۔ جو صفت ہے یہاں پر وہ ہے قاصرات الطرف، نگاہیں نیچی رکھنے والیاں۔ تو پھر کیا خیال ہے کہ جو خواتین دنیا میں نگاہیں نیچی نہیں رکھتی اور بولڈنس کے نام پر یا کانفیڈنس کے نام پر نامحرم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یا نامحرم کو دیکھنے والیاں یا اب اسی طرح کی اور مناظر کو دیکھنے والیاں، تو پھر کیا وہ جنت میں جائیں گی؟ جسے جنتی عورتوں کے جو خواص بتائے گئے ہیں ان میں یہ بارہا ذکر آیا کہ وہ نگاہیں نیچی رکھنے والی ہیں۔ تو ہمیں
جہاں ہم اور چیزیں سیکھتے ہیں وہاں ہمیں یہاں ایک اور چیز بھی سمجھ آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھنا. یہ بولڈنس نہیں ہے کہ ہم دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی بات کریں. بولڈنس، میں نے پہلے بھی کہا کہ بولڈنس یہ ہے کہ آپ کو آپ کی بات کے اوپر گرفت ہو. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور وہ صحیح بات جو ہے اس کو ادا کرنے میں آپ کے پاس دلائل ہوں. پھر آپ مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں یا نہ ڈالیں، آپ کی بات میں زور پیدا ہوتا ہے. ھذا ما توعدون، یہ وہ ہے جس کا تم وعدہ کیے گئے تھے. لیوم الحساب، حساب کے دن کے لیے. یعنی جنتیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ سارے انعامات ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. ان ھذا لرزقنا ما لهم من نفاد. جنت کی ایک اور صفت کہ اس میں جو بھی رزق اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیں گے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. دنیا میں آپ کے پاس کتنا ہی مال و دولت کیوں نہ ہو، آپ کیا کچھ ہی جو ہے وہ حاصل کر لینے پہ قدرت کیوں نہ رکھتے ہو، لیکن بہرحال چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، خراب ہو سکتی ہیں. آپ کے لیے ان کا استعمال جو ہے وہ ممنوع قرار دیا جا سکتا ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی بات ہے، چاہے وہ دیگر استعمال کی چیزیں. لیکن جنت میں یہ جو نعمتیں ہیں یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی، نہ ہی آپ کو ان سے روکا جائے گا، نہ ہی آپ کی طبیعت میں ایسی گرانی ہوگی کہ آپ کو رکنا پڑ جائے. نہ وہاں کوئی بیماری ہوگی، نہ وہاں کوئی مجبوری ہوگی، نہ وہاں پر کسی چیز کی کوئی کمی ہوگی. ھذا، یہ ہے بدلہ. کس کے لیے بدلہ؟ جنتیوں کے لیے. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، اور دوسری طرف جو سرکش لوگ ہیں ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے. کیسا؟ جہنم. جہنم یصلونها فبئس المہاد، جس میں وہ جلیں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ھذا، یہ بدلہ ہے. یعنی یہ جہنم، یہ جلنے کا عذاب، اور پھر کیا؟ فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ، اس کے ساتھ ساتھ وہ چکھیں گے کھولتا ہوا پانی اور غساق. غساق جو ہے اس کے 3 معنی ہیں ڈکشنری میں. ایک تو یہی زخموں کا دھون یعنی پیپ، اور پھر بہت سخت سرد چیز جو ہوتی ہے اس کے لیے بھی آتا ہے یہ لفظ، اور انتہائی بدبودار اور متعفن چیز کے لیے بھی آتا ہے. لیکن عام طور پر اس کا جو اطلاق ہے وہ زخموں کی پیپ پر ہوتا ہے، جو یلو کلر کا مادہ زخموں میں پیدا ہو جاتا ہے. وَآخَرُ، اور کچھ دوسرے بھی، من شکل ہی، اس کی شکل کے، ازواج، کئی قسموں کے. یعنی یہ تو صرف ایک عذاب کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اور بھی جو ہے وہ عذاب ذکر ہوئے ہیں جہنم کے، اور اس کے علاوہ بھی معلوم نہیں. جیسے جنت جو ہے وہ ایسی جگہ ہے جس کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے، جو کسی نے دیکھی نہیں، جو کسی نے سنی نہیں. تو جہنم میں بھی ایسے ایسے عذاب ہو سکتے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہ کر سکے. جو تصور کے لائق عذاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں، جو روایات سے ہمیں پتہ چلتے ہیں، وہی اتنے شدید ہیں کہ انسان اگر ذرا سا بھی آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی کے زخموں سے نکلا ہوا خون اور پیپ کو پی سکتا ہے؟ وہ کھولتا ہوا پانی جو دیگچی میں ابل رہا ہو، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کو کوئی پی سکتا ہے؟ اور اگر وہ مجبور ہو، جیسے کہ قرآن کریم میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ یہ پیچھے آپ پڑھ کے آئے کہ زقوم کھانے کے بعد وہ ایسی بھڑکی لگے گی ان کے اندر کہ یہ کھولتے ہوئے پانی کو پیئیں گے، اور ایسے پیئیں گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں. تو پھر وہ جب پیئیں گے تو پھر کیا حال ہوگا؟ وہ پی کے سارا وہ گرم پانی جو ہے، آپ خود دیکھیں کہ اگر آپ گرم گرم چائے کا ایک سپ لیتے اور وہ سپ کتنا چھوٹا ہوتا ہے جو آپ بہت کانشیس ہو کے گرم چائے کا پیتے، تو وہ آپ کے منہ کو جھلسا دیتا ہے، حالانکہ وہ کوانٹٹی میں کتنا کم ہوتا ہے. اور جو کوئی پیاسا پانی پیتا ہے تو وہ پھر کیسے بڑے بڑے گھونٹ لیتا ہے، تو وہ منہ اور گلا اور اندر سارا. اور قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ ان کی آنتڑیوں کو گلا کے ان کے پیٹ سے باہر نکال دے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے ازواج، ہمارے ماں باپ، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ، ہمارے بہن بھائیوں کو، کل مومنین مومنات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے. جہنم کا عذاب بہت شدید ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان اس کو پڑھے اور اس کے اوپر سے ایسے ہی گزر جائے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، اس کا آج اس کے کل سے بہتر نہ ہو، اس کے اعمال درست نہ ہو. یہ وہی کر سکتا ہے جس کو آخرت پر یقین نہ ہو. اگر اسے آخرت پر یقین نہیں ہے تو وہ یہ سب کچھ پڑھے گا اور پھر وہ کہے گا کہ طاغین یہ تو سرکش لوگوں کے لیے، یہ تو قریش مکہ کو سنائی جا رہی ہیں آیات، اور یہ تو کفار اور شاید نان مسلمز اور پتہ نہیں کس کس کے لیے، میرے لیے تو یہ نہیں ہے کیونکہ میں تو مسلمان ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر طاغین کا لفظ استعمال کیا. طاغین کون ہوتے؟ سرکش کون ہوتا ہے؟ جو حد توڑتا ہے، جو گناہ کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں اور ہمیں رجوع الی اللہ کی توفیق دیں اور ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائیں. ھذا فوج مقتحم معکم، یہ وہ لشکر ہیں گھسنے والے جو تمہارے ساتھ ہے. لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے. انہم صال النار، اور بے شک یہ آگ میں جلنے والے ہیں. قالوا، وہ کہیں گے بل انتم، بلکہ تم، لا مرحبا بکم، کوئی خوش آمدید نہیں ہے تمہیں. یہ ایک فوج کے بعد دوسری فوج جو ہے جہنم میں داخل ہو رہی ہے. قرآن کریم میں دیگر مقامات پر بھی یہ سچویشن جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. جیسے سورہ اعراف آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلما دخلت امت لعنت اختہا حتی اذا ادارکوا منہا جمیعا، جب کبھی کوئی ایک گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو اس کے جیسا دوسرا گروہ، اختہا کا مطلب کیا ہے کہ اسی کی بہن، یعنی اسی جیسے لوگ جو ہے یہ ایک دوسرے کے اوپر لعنت ملامت کریں گے. قالت اخراہم لاولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا فأتیہم عذابا ضعفا من النار. تو وہ لوگ کہیں گے، دوسرے لوگ پہلے والوں کے لیے جو بعد میں داخل کیے جائیں گے، وہ کہیں گے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بھٹکایا، تو آپ ان کو ہم سے دگنا آگ کا عذاب دیں. دونوں گروہ جو ہیں، بھٹکانے والے بھی اور بھٹکنے والے بھی، دونوں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے لیے یہی دعا کریں گے، یہی باتیں کریں گے کہ انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا. انتم قدمتموہ لنا، تم ہی آگے لائے ہو اسے ہمارے لیے. فبئس القرار، تو کتنی بری جائے قرار ہے. قالوا ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار، تو کہیں گے اے ہمارے رب، جو ہمارے لیے آگے ایسے انجام کو لے کر آیا ہے، آپ اس کو زیادہ آگ کا عذاب دیں. فالوورز اپنے لیڈرز کے لیے کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ ان کو ہم سے زیادہ دگنا آگ کا عذاب دیں. وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ، تو وہ کہیں گے کیا ہے ہمارے لیے نہیں ہم دیکھتے کچھ لوگوں کے جنہیں ہم شریر لوگ یا کمتر لوگ شمار کرتے تھے. اتخذناہم سخریا، کیا بنا لیا ہم نے ان کا مذاق. ام زاغت عنہم الابصار، یا کہ ہماری نظر ان سے کج ہو گئی، ہمیں وہ دکھائی نہیں دے رہے. ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، اور البتہ یہ حق ہے باہم جھگڑنا آگ والوں کا. سچویشن یہ ہے کہ جو لیڈرز تھے، مذہبی پیشوا تھے یا سیاسی پیشوا تھے یا خاندان کے بڑے تھے، جنہوں نے لوگوں کو اللہ سے دور کیا، اللہ کی راہ ان کو ٹیڑھی کر کے دکھائی، ان کے لیے جو ان کے فالوورز تھے وہ یہ جذبات رکھیں گے اور وہ آپس میں جھگڑا کریں گے باہم. اور ان لوگوں کے بارے میں جو دنیا میں دین پر چلنے والے تھے، حق کا ساتھ دینے والے تھے، جن کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ یہ تو کوئی گرے پڑے لوگ ہیں، اور یا پھر یہ کہ جو عام طور پر لوگ دیندار لوگوں سے دوسروں کو کیسے متنفر کرتے ہیں کہ یہ تو اپنا فرقہ جو ہے وہ اس کو چمکانا چاہتے ہیں، اپنی کوئی لیڈری چمکانا چاہتے ہیں، اور یہ تو ایسی ایسی باتیں کر کے تمہیں جو ہے دنیا کے اس نفع سے محروم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ تو ایسے لوگ ہیں اور یہ تو ویسے لوگ ہیں، یا یہ کسی لالچ میں ایسا کر رہے ہیں، یا یہ تو جو ہے وہ پتھروں کے دور کے لوگ ہیں.
مختلف قسم کے جو ہیں، اور عام طور پر جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ اتنی زیادہ دنیا میں چونکہ وقت نہیں لگاتے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، تو عام طور پر وہ اتنے زیادہ دنیاوی سٹیٹس کے بھی حامل نہیں ہوتے الا ماشاءاللہ. تو ایسے لوگوں کے بارے میں پھر لوگ دوسروں کو کیسے متنفر کرتے اس طرح کی باتیں کر کے، تو وہ ان کو کوئی گرے پڑے لوگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہی حال قریش کا تھا سرداروں کا، کہ وہ حضرت بلال اور حضرت صہیب اور حضرت عمار اور یاسر وغیرہ کو ایسے ہی گرے پڑے لوگ سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ، یا جیسے حضرت نوح کی قوم کے سرداروں نے کہا تھا حضرت نوح سے کہ یہ جو تمہارے فالوور ہیں انہیں تو ہم معاشرے کے رذیل سے لوگ سمجھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے جب یہ لوگ جو ہیں جو ایسے لیڈرز کو فالو کرتے تھے اور ان کی باتوں میں آ کر ان سے دوسرے لوگوں سے متنفر ہوتے تھے یا دیندار طبقے سے متنفر تھے یا ان کو کوئی گرا پڑا سمجھتے تھے، تو ان کو وہاں نہیں پائیں گے جہنم میں. تو ان کے بارے میں کہیں گے کہ ہم تو جن کا مذاق اڑاتے تھے ان کا کیا ہوا، وہ تو ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہے، یا پھر یہ کہ نظر یہاں موجود ہیں اور بظاہر دکھائی نہیں دے رہے، کیا بنا ان کا. اچھا، اس آیت کو پڑھتے ہوئے جو خیال میرے ذہن میں آیا تھا وہ یہ کہ عام طور پر جو بہکارے ہوتے ہیں نا، جو لیڈرشپ ہوتی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ پلان کر کے، وہ مکر کر کے چالے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو عوام الناس ہوتے ہیں نا، وہ ان کے بہکاووں میں آ جاتے ہیں، انہیں ان چالوں کا نہیں پتا ہوتا جو لیڈرز چل رہے ہوتے، وہ پلان کر کے اس میں شامل نہیں ہوتے، وہ صرف ان کی ان باتوں میں، ان کی سمجھ لیں ان کے پھیلائے ہوئے جال میں، ان چکڑی چپڑی باتوں میں، یا وہ جو دنیا کو جو ان کے دنیا کی منفعت ہے اس کو شاید بہت چمکا کے دکھا رہے ہوتے، یا فیکٹس اینڈ فگرز کو الٹ پلٹ کر کے بتا رہے ہوتے، تو وہ عوام اس کو سچ سمجھ لیتی ہے، سچ سمجھ کے اس کے پیچھے چلتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ اگنورنس ان کو سزا سے نہیں بچا سکے گی. یعنی عوام جو یہ کہے گی کہ ہمیں تو انہوں نے بہکایا اللہ تعالیٰ، تو یہ ان کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا. تو کتنا ضروری ہے پھر کہ ہم عوام الناس تک صحیح علم پہنچائیں، ان کو صحیح فیکٹس اینڈ فگرز بتائیں، ایٹ لیسٹ اتنا جتنا ہمیں پتا ہے. اسی لیے قرآن کا علم ہر ایک کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ ہے اصل فیکٹس، یہ صحیح اور غلط کو واضح کر کے بتا دیتا ہے، یہ فرقان ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ محض اپنے لیڈرز کی باتوں میں آ کر حق کو چھوڑ نہ دیں، وہ محض کسی تعصب کا شکار ہو کر یا محض اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگ کے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ نہ سمجھ لیں. تو یہ کتنا ضروری ہے کہ جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس ریسورسز ہیں، جو بتا سکتے ہیں، وہ دوسروں کو بتائیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اس چال سے بڑھ کر زیادہ کوشش کر کے، ان کی چالوں سے بڑھ کر زیادہ ایفرٹ کر کے صحیح بات کو لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے وقت نکالنا، اس کے لیے اپنی انرجیز لگانا، اس کے لیے اپنا مال لگانا، اپنے آپ کو وقف کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں لوگ امت مسلمہ کی طرف انگلیاں اٹھا کے کہیں کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں صحیح بتایا ہی نہیں. ٹھیک ہے، ہم تو بھگتتے جو ہمارے اوپر عذاب آیا کہ ہم نے تحقیق نہیں کی، وہ تو ہم بھگتتے، لیکن انہوں نے بھی تو پورا نہیں کیا حق، انہوں نے بھی تو ہم تک نہیں پہنچائی بات، یہ بھی تو اپنی فرقے بندیوں میں پڑے رہے، یہ بھی تو ہمیں اپنے عمل کے ذریعے دین سے دور کرنے کا سبب بنے. کتنے نان مسلم ایسے ہیں جو مسلمانوں کو دیکھتے ہیں بے ایمانی کرتے ہوئے، جو مسلمانوں کو دیکھتے ہیں جھوٹ بولتے ہوئے، جو مسلمانوں کو دیکھتے ہیں جرائم کرتے ہوئے، جو مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ دین کے نام پر ایکسپلوئٹ کرتے ہیں لوگوں کو، جو مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر لوگوں کو فرقوں میں بانٹتے ہیں، جو مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے وعدے پورے نہیں کرتے.
جو مسلمان عورتوں یا مردوں کو ایسے لباسوں میں دیکھتے ہیں، اس طرح کی اپنے نان مسلمز کے انفلوئنس کے اندر دیکھتے ہیں، تو وہ پھر انہیں اسلام اور دوسرے کلچرز میں یا دوسرے مذاہب میں کیا فرق لگے گا؟ اب آپ ہر کسی کو قرآن تو نہیں سنا سکتے پکڑ پکڑ کے، لیکن جب آپ بینگ اے مسلم ایک شاپنگ مال میں جاتے ہیں جہاں دوسرے نان مسلم بھی ہیں، تو اب آپ کے چہرے پر اگر داڑھی ہے یا آپ حجاب پہنے ہوئے ہیں تو یو آر این ایمبیسڈر آف اسلام. اب آپ وہاں جا کے چیٹ کرتے ہیں، وہاں جا کے آپ کوئی غلط بیانی کرتے ہیں، آپ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے، آپ اپنے بزنس میں اپنی پروڈکٹ پہ بے ایمانی کرتے، تو آپ کس کو بدنام کرنے کا سبب بنتے ہیں؟ آپ اسلام کو بدنام کرنے کا سبب بنتے ہیں. تو لوگ پھر کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں، اور ان کو اسلام میں کچھ نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے وہ رجوع کریں اسلام کی طرف. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہماری طرف انگلیاں اٹھیں ان لوگوں کی جو سزا کے حقدار ہو چکے کہ انہوں نے تو ہمیں صحیح بات ہی نہیں بتائی. ان کا تو علم، ان کا پھیلایا ہوا لٹریچر یا ان کی کیا ہوا عمل تو ہمیں اور دین سے دور کرنے کا سبب بن گیا تھا. کل آپ کہہ دیجئے انما انا منذر کہ بے شک میں تو ڈرانے والا ہوں، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار اور نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے جو ایک ہے بہت زبردست. رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ جو بہت زبردست ہے اور خوب بخشش فرمانے والا ہے. یہاں پر یہ جو بالکل جہاں سے سورت کا آغاز ہوا تھا، اگر آپ وہ پہلا رکوع پڑھیں گے تو پھر آپ کو یہ بات اور اس سے آگے کی بات جو ہے وہ سمجھ آئے گی کہ یہ جو آیات ہیں یہ انہی لوگوں کے رویوں کا یا ان کے تصورات کے جوابات ہیں. جیسے آیت نمبر 4 میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ لوگ اس بات پر بڑے حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ کوئی ڈرانے والا خود انہی کے درمیان سے اٹھ کھڑا ہوا. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ میرا کام تو صرف تمہیں ڈرا دینا ہے، میں کوئی تمہارے اوپر زبردستی کر کے تمہیں غلط راستے سے سیدھے راستے کی طرف کھینچنے نہیں آیا. تو میرے سمجھانے سے اگر تم نہیں مانو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے، اور اگر بے خبری میں رہنا تمہیں پسند ہے تو تم اپنی غفلت میں جو ہے وہ پڑے رہو اور پھر تم اس کا انجام دیکھ لینا. اسی طرح اگلی جو آیت آ رہی ہے کہ کل ہوا نبأ عظیم، کہہ دیجئے کہ وہ ایک بڑی عظیم خبر ہے. کون سی خبر؟ یعنی آخرت کی خبر. انتم عنہم معرضون، اور تم اس سے اعراض برتنے والے ہو. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ نہیں ہے میرے لیے کوئی علم ملأ اعلی یا مقرب فرشتوں کے بارے میں جب کہ وہ جھگڑے. تو یہ کس جھگڑے کی بات ہے؟ مسند احمد کی ایک روایت میں کسی اور جھگڑے کی بات ہو رہی ہے جس میں لوگوں کے درجات اور کفارے کے بارے میں اور جماعت کے لیے پیدل چلنے والے اور مشقت کے باوجود وضو کرنے کے والے کے اجر کے بارے میں کوئی بات ہوئی ہے. لیکن یہاں پر خاص طور پر جس جھگڑے کی بات ہو رہی ہے یہ جھگڑا نہیں، بیسیکلی مخاصمہ کہتے ہیں بحث کو. ٹھیک ہے، تو بحث آپس میں بحث کرنا کسی معاملے میں ایک بندے کا ایک آرگیومنٹ ہو، دوسرے کا دوسرا آرگیومنٹ ہو، تو اس کو یہاں پر اس کا ذکر ہے. اور یہ کس مخاصمے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش پر جو فرشتوں اور اللہ کے بیچ میں جو ابلیس اور اللہ کے بیچ میں جو مکالمہ ہوا. ٹھیک ہے، اس کا ذکر آیا، جیسا کہ یہ آگے ذکر اس واقعے کا ذکر بھی آ رہا ہے کہ ان یوحا الیہ الا انما انا نذیر مبین. اور آپ انہیں یہ بھی بتائیے کہ یہ جو قصہ، یہ واقعہ مجھے پتا چلا ہے یہ مجھے خود سے نہیں پتا بلکہ یہ تو میری طرف وحی کی جاتی ہے. اور وہ قصہ کیا ہے؟ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر کو مٹی سے. فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی، اور جب میں اسے درست کر دوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں. اور پہلے بھی جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہاں روح ہی کہنا یعنی روح کو اپنی طرف نسبت دینا، اس کو کہتے ہیں نسبت تشریفی.
یعنی کسی کو شرف بخشنے کے لیے، کسی کو آنر کرنے کے لیے کسی کے ساتھ نسبت کرنا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پارٹ میں سے کوئی روح جو ہے وہ ڈال دیا انسان کے اندر، بلکہ اس روح کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف جو کیا تو اس میں انسان کو آنر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. فقعوا لہ ساجدین، تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو سجدہ کیا فرشتوں نے، ان سب نے اکٹھے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. اس قصے کو ہم مختلف مقامات پر جو ہے وہ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، تفصیلاً اس کو پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں یہاں اس کو بہت زیادہ ڈسکرائب نہیں کری. وقال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ابلیس سے کہتے ہیں کہ کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ کرے اس کو جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. استکبرت، کیا تکبر کیا تو نے، ام کنت من العالین، یا تو تھا بلند مرتبہ لوگوں میں سے. تکبر جو ہے، استکبرہ جو ہے، یہ باب استفعال میں سے ہے، اور استکبرہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یعنی انسان عالین میں سے نہیں ہے بڑا. وہ ابلیس جو ہے وہ اس کا درجہ بلند نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر سکتا، بلکہ اس نے خود مطلب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہا. اس سے ایک بات اور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم تکبر کرتے ہیں، اگر ہم کہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ایک فالس پرائڈ میں ہیں. ٹھیک ہے، کہیں پر بھی اگر ہم اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں. سمجھ آئی؟ استکبارہ کا کیا مطلب ہے؟ کبر کا مطلب ہے بڑائی، ٹھیک ہے. تکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا بننا. استکبارہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اور یہ تینوں چیزیں انسان کے لیے جائز نہیں ہے. کبر صرف اللہ کے لیے ہے، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے. انسان جو ہے اگر اپنے آپ کو کسی بھی معاملے میں کسی سے سپیریئر سمجھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہا ہے. قال انا خیر منہ، تو اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے. قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاخرج منہا فانک رجیم، تو نکل جا اس سے کہ بے شک تو مردود ہے. وان علیک لعنتی الی یوم الدین، اور بے شک تجھ پر لعنت ہے، میری لعنت ہے بدلے کے دن تک. قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، تو اس نے کہا کہ اے رب مجھے مہلت دے اس دن تک جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قال فانک من المنظرین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تجھے مہلت دی. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت کیوں دی؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو بھی جو ہے موقع دیے بغیر یعنی اس کو جو ہے وہ سزا نہیں دیتے. اس نے موقع مانگا، اس نے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مہلت دے دی. کب تک؟ الی یوم الوقت المعلوم، اس نے خود مانگی قیامت کے دن تک مہلت، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی. قال فبعزتک لاغویت، تو اس نے کہا کہ بس مجھے تیری عزت کی قسم ہے، لاغوینہم اجمعین، میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا. الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے بندوں کے ان میں سے جو خالص کیے ہوئے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہیں، جو توحید پر چلنے والے ہیں، ان کو شیطان جو ہے وہ شرک میں مبتلا نہیں کر سکے گا. اور جو ہر معاملے میں ہی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو، جو لا الہ الا اللہ کے کانسیپٹ کو سمجھتا ہو، تو شیطان اس کو بہکا تو لیتا ہے لیکن بہرحال وہ پھر رجوع کر لیتا ہے. شیطان اس کو جہنم میں نہیں لے جا سکے گا. قال فالحق، فرمایا پس حق ہے. والحق کا اقول، اور حق ہی ہے جو میں کہتا ہوں، یعنی اٹ از ڈیسائیڈڈ. کیا ڈیسائیڈ ہوا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا ان سب سے جو تیرے اور ان سب کو جو تجھے فالو کریں گے ان کے ساتھ. قل، کہہ دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ پر، اس دین کی دعوت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ ہی میں
تکلف کرنے والوں میں سے ہوں. تکلف کرنے والوں سے مراد کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے جو ہے وہ ایسا کر رہے ہوں، یا یہ کہ وہ اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے اپنے اوپر کوئی تصنع کا خول چڑھائے ہوئے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو 40 سالہ زندگی ان کے سامنے کھلی کتاب کی طرح تھی. بچہ بچہ مکہ کا جانتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کوئی بناوٹی آدمی نہیں ہیں. اور یہ جو قصہ ہے سارا، یہ پورا قصہ جو ابلیس کے ساری کنورسیشن ہے، یہ قریش کے اس بات کے جواب میں جو انہوں نے کہا کہ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا ہے، تو اس کا جواب تھا، یعنی آیت 9 اور 10 سورت کی آیت 9 اور 10 میں جو ان کا یہ اعتراض تھا، اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قصے کو بیان کر کے دیا کہ دیکھ لو، اللہ تعالیٰ جس کو رتبہ دیتے ہیں اور جس کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے لائق ہے اسی کو دیتے ہیں. اور انہیں یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں تمہارا حسد اور تمہاری بڑائی کا گھمنڈ جو ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کے سامنے ابلیس نے گھمنڈ اور حسد کیا تھا. اور ابلیس نے جب اللہ تعالیٰ کو کے اس حق کو ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ جسے چاہے اپنا خلیفہ بنائے، اور اسی طرح قریش جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حق کو ماننے سے انکار کر رہے تھے کہ بجائے سرداروں اور بجائے جو ہے وہ طائف اور مکہ کی بڑی شخصیتوں کے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں چنا ہے. تو اگر وہ اس کا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا رسول بنائے، تو جس طرح ابلیس اللہ کا حکم نہ مان کے رسوا ہوا، اسی طرح یہ بھی رسوا ہوں گے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن جو ہے یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور البتہ ضرور تم اس خبر کے بارے میں جان جاؤ گے ایک خاص وقت کے بعد. اور یہ خبر کون سی ہے، یہ حال احوال کون سا ہے، یہ قیامت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی کہ چند سال اگر یہ قریش مکہ اور زندہ رہتے تو یہ دیکھ لیں گے کہ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچی ہے، اور جو مر جائیں گے تو مرنے کے فوراً بعد ان کو اس بات کا پتہ لگ جائے گا. اور دوسری سن ہجری میں ہی بدر کے میدان میں حق ثابت ہو گیا اور باطل مٹ گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم بہترین طریقے سے قرآن کو سمجھ سکیں، جو کچھ ہم سمجھتے ہیں اس پر عمل کر سکیں، شیطان کے بہکاووں کو سمجھ سکیں، نفس کے پھندوں سے بچ سکیں، اور اللہ کی توفیق کے بغیر ہم ایسا نہیں کر سکتے. بہت دعا کیجیے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے، شیطان اور نفس کے بہکاووں سے ہم سب کو بچائے رکھے، ہمارے نفس کے شر سے اور ہمارے بچوں کو ان کے نفس کے شر سے، اور ہمارے بڑوں کو ان کے نفس کے شر سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائیں، اور تمام مقروض اور ضرورت مند اور محتاجوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پاس سے بہترین اسباب مہیا کریں. جس مشکل میں جو کوئی بھی ہے، جس پریشانی میں بھی مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.